احنف ابن قیس ایک تابعی ہیں، امیر المؤمنین سیدنا عمر کی خلافت میں بہت مشہور شخصیت تھے، بنو تمیم قبیلے کے سردار تھے۔ ان کا بڑا دردناک واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے، عبرتناک واقعہ ہے، درس والا واقعہ ہے، واعظ و نصیحت والا واقعہ ہے، عجیب واقعہ۔ ہمیں سب سے پہلے یہ واقعہ ہمارے شیخ و مربی مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ وَأَعْلَى اللَّهُ مَقَامَهُ فِي أَعْلَى الْعِلِّيِّينَ، جب وہ مسجد تعاون کے درس میں 22 رجب 1411 ہجری میں تشریف لائے تھے۔ اب ہم 1437 ہجری ہے، 1411 ہجری میں حضرت تشریف لائے تھے، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا۔ پھر بعد میں ہم نے امام سمرقندی اور کئی ائمہ کرام کی کتابوں میں بھی اس واقعے کو پڑھا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ احنف ابن قیس جن کا نام ہے، یہ صبح اپنے گھر سے باہر نکلے اپنی ضرورت کے تحت، تھوڑی دیر چلے، ایک محلے میں سے ان کا گزر ہو رہا تھا، تو انہوں نے سنا کہ جس گھر کے قریب سے یہ گزر رہے ہیں اس کی دیوار ہے اور پیچھے صحن میں کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ سورہ انبیاء 17واں پارہ شروع سے پڑھ رہا ہے۔ جب آیت نمبر 10 پہ وہ پہنچا تو انہوں نے سنی وہ آیت، اور وہ آیت یہ تھی، مشہور آیت ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ہم نے تم لوگوں کی طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، جس میں تمہارے لیے واعظ و نصیحت ہے، ذکرکم ایک معنی ہے جس میں تمہارے لیے واعظ و نصیحت، دوسرا معنی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ احنف یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جب میں نے سنی تو زمین نے میرے پیر پکڑ لیے، میں کھڑا رہ گیا، مجھے یوں لگا کہ یہ آیت شاید آج ابھی نازل ہوئی، حالانکہ کئی بار میں نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، میں وہیں کھڑا ہو گیا اللہم اجعل القرآن اور یہ سوچنے لگا کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ یوں فرماتا ہے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہارے لیے ایسی کتاب بھیجی جس میں تمہارا ذکر ہے۔ احنف یہ کہنے لگے اپنے آپ سے، میرا نام تو احنف ہے اور میں تو فلاں قبیلے کا ہوں، میرا ذکر قرآن میں؟ اللہ جب فرما رہا ہے تو سچی بات۔ سارا کام دھندا جو جس کام کے لیے نکلے تھے وہ چھوڑا، گھر واپس آئے، اور گھر واپس آ کر قرآن پاک کھولا، اس لیے کہ اب یہ جستجو پڑ گئی، کانوں میں بات لگ گئی کہ قرآن میں اپنا ذکر تلاش کرو۔ قرآن یہ بتاتا ہے یہ فاسق لوگ ہیں، یہ فاجر لوگ ہیں، یہ منافق ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، ان کو شدید عذاب ہوگا، اللہ کے یہ دشمن ہیں، دین کے یہ دشمن ہیں، یہ بدترین مجرم ہیں۔ اور قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کی جنتوں کی ہمیشہ کی زندگی میں رہنے بسنے والے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، یہ مومنین ہیں، یہ مومنات ہیں، یہ متقی لوگ ہیں، یہ صبر کرنے والے ہیں، یہ نیکیاں کمانے والے ہیں، یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔
احنف ابن قیس نے قرآن کھولا، جیسے ہی قرآن کھولا اللهم تو ان کا ذکر آیا جو اہل جہنم ہے، ان شجرۃ الزقوم۔ دیکھا ان لوگوں کا ذکر ہے جو جہنم میں جلنے والے، جو جہنم میں سڑنے والے، جن کو جہنم کے لوگوں کا پینے کو ملے گا۔ اللہ کے سامنے عاجزی سے کہا کہ اللہم انی اعوذ بک من ہؤلاء، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں گناہگار ہوں مگر اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں۔ یہ میرا ذکر نہیں ہے، کسی اور کا ذکر ہے۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ لوگو آؤ، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا آئینہ ہے، یہ اللہ نے ہمارے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس کو کھولو اور اپنا فوٹو، اپنی شکل، اپنی صورت، اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھو کہ ہم تم منافق ہیں یا مومن ہیں، فاسق و فاجر ہیں یا متقی ہیں۔ قرآن یہ اللہ کا آئینہ ہے، اس کو کھولو، دیکھو اس میں تمہارا ذکر کہاں لکھا ہوا۔ احنف ابن قیس نے قرآن کھولا، اپنی تلاش۔ آج ہم کو اور آپ کو دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کے عیب، دوسروں کی برائیاں تو بغیر یعنی ایسے نظر آ جاتی ہیں جیسے دوربین سے تلاش کیا ہے ہم نے، اور اپنی فکر نہیں ہے کہ قبر میں جب سوال ہوگا تو کیا جواب دو گے۔ میاں اپنی فکر کرو۔ احنف ابن قیس اپنی تلاش جاری ہے، میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں کون ہوں۔ دوبارہ قرآن کھولا، اہل جہنم کا ذکر آیا، فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر قرآن کھولا، پھر وہی ذکر، جہنم کا ذکر۔ ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھنے گئے، واپس آئے، پھر قرآن کھولا۔ اب وہ پریشان ہے کہ مجھے آج تلاش کرنا ہے اپنے آپ کو، میں کون ہوں۔ دوسرے تو تمہارے بارے میں بہت کچھ کہتے ہوں گے، کبھی خود بھی اپنا محاسبہ کر کے اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیا کرو کہ میں کیسا ہوں، ایسا ہوں، ویسا ہوں، میں کیسا ہوں۔ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذ۔ یہ الگ بات ہے کہ بہانے تلاش کرے۔ احنف ابن قیس پھر قرآن کھولا تو دیکھا کہ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک۔ اللہ کے قریب کرسیاں بچھی ہوئی ہوں گی، ان پہ بیٹھے ہوں گے، جنت کی بہاریں۔ تو عرض کرنے لگے کہ مولا دل تو بہت چاہتا ہے لیکن میرا عمل اتنا اچھا بھی نہیں ہے، اللہ مجھے ان میں سے بنا دے، لیکن یہ میرا ذکر نہیں ہے۔ پھر قرآن بند کیا، پھر قرآن کھولا، پھر وہی اہل جنت کا ذکر، جنت کے اعلیٰ درجات کا ذکر۔ تو عرض کیا مولا مجھے ان میں سے بنا دے، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں، میری خواہش ہے۔ یہ اسی تلاش میں شام ہو گئی۔ آؤ ہم بھی 2-3 گھنٹے قرآن کھول کر اپنے بارے میں جانے کہ ہم کون ہیں۔ شام جب ہوئی تو سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 102 غالباً وہاں پہنچے، اس میں یہ آیت کریمہ اس پہ جب نظر پڑی کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا،
جناتك جنات نیکیاں بھی کمائی ہیں اور کمزوریاں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، تو نیکیاں اور برائیاں آپس میں گھل مل خلط ملط گڈمڈ ہو گئی ہیں۔ اب یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہیں، ہاں اللہ کا فضل و کرم تو ہے، لیکن کمزور بھی ہم بہت ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، عسى اللہ سے امید رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ احنف نے فرمایا یہ ہے میرا ذکر، اور گھر والوں سے کہنے لگے یہ ہے احنف۔ قرآن کتاب ہدایت اسی لیے قرار دیا گیا قرآن کو کہ قرآن کو جب ایمان والے پڑھیں گے عمل کی نیت سے تو اللہ ان کو اپنے قریب کر لے گا۔